کہا جاتا ہے کہ بہت زمانے پہلے ایک دور دراز گاؤں میں ایک غریب شخص اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ کئی سال گزر گئے مگر ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ اس کے باوجود وہ آدمی اور اس کی بیوی اپنی زندگی اور اللہ کے فیصلے پر مطمئن تھے، لیکن اس آدمی کی بیوی کے دل میں ایک ڈر تھا کہ کہیں اس کا شوہر دوسری شادی نہ کر لے۔ اس لیے وہ کسی بھی طرح ایک اولاد چاہتی تھی تاکہ اس کی خوشی مکمل ہو جائے۔ وہ بار بار اللہ سے دعا کرتی کہ اسے ایک بچہ عطا ہو جائے۔ وقت گزرتا گیا مگر اس کی مراد پوری نہیں ہوئی۔ آہستہ آہستہ اس کا صبر کمزور پڑنے لگا اور وہ جادوگروں اور عاملوں کے پاس جانے لگی۔ انہوں نے اسے مختلف ٹونے ٹوکے اور دوائیاں دیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر کار لوگوں نے اسے ایک ایسی جادوگرنی کے بارے میں بتایا جو کالے جادو میں ماہر تھی اور سحرزدہ پہاڑ کی ایک دور افادہ غار میں رہتی تھی۔ لوگوں نے اسے خبردار بھی کیا کہ وہ عورت صحیح نہیں، وہ بہت برائیاں کر چکی ہے، مگر اس آدمی کی بیوی نے کسی کی بات نہ مانی اور اس کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن وہ سنسان راستوں سے ہوتی ہوئی پہاڑوں کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ ایک بلند پہاڑ کے پاس پہنچی تو اس نے ایک تاریک غار دیکھی جس کے دہانے پر کھوپڑیاں سجی ہوئی تھی۔ وہ ڈر کر واپس پلٹنے والی تھی کہ غار کے اندر سے ایک آواز آئی، میں جانتی ہوں تم کیوں آئی ہو اور میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گی۔ اس آدمی کی بیوی نے بہت ہمت جمع کی اور غار میں داخل ہو گئی۔ وہاں ایک جریوں والی بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اس عورت نے کہا، جو ہار تم نے پہن رکھا ہے وہ مجھے دے دو، میں کسی کی مدد مفت میں نہیں کرتی۔ غریب آدمی کی بیوی اس عورت کی بات سن کر ڈر گئی کیونکہ یہ ہار اس کے شوہر نے اسے شادی کی رات تحفے میں دیا تھا، مگر آخر کار اس نے ہار اتار کر جادوگرنی کے سامنے پھینک دیا۔ جادوگرنی مسکرا کر کہنے لگی، جب تم اس غار سے باہر نکلو گی تو اس پہاڑ پر ایک عجیب سنترے کا درخت ملے گا۔ اس کا آدھا حصہ زندگی دیتا ہے اور آدھا موت۔ سبز پھل کھانا، زرد کو ہاتھ نہ لگانا اور صرف ایک ہی کھانا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جانا ورنہ اس پہاڑ کے جن تمہیں مار دیں گے۔ غریب آدمی کی بیوی غار سے نکلی تو سورج ڈوبنے والا تھا۔ وہ گھبرا گئی اور سوچا کہ آج واپس چلی جاتی ہوں، کل اپنے شوہر کو بھیجوں گی۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا شیخ ملا جو لاٹھی کے سہارے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، رزق اور اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے حکم سے تمہیں چاند جیسی خوبصورت بیٹی ملے گی، مگر تم اس وقت تک خوش نہ ہو سکو گی جب تک تم توبہ نہ کرو۔ غریب آدمی کی بیوی غصے میں بولی، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، تمہیں میرے کام سے کیا مطلب؟ وہ گھر آئی اور سارا واقعہ اپنے شوہر کو سنا دیا۔ اس نے یقین نہ کیا مگر پھر بھی اگلے دن پہاڑ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ غریب آدمی سحرزدہ پہاڑ پر گیا، بہت تلاش کی مگر درخت نہیں ملا۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو واپسی کا ارادہ کیا۔ اچانک اس کی نظر ایک درخت پر پڑی جس کے پھل دو رنگوں کے تھے۔ اس نے ایک سبز پھل توڑ لیا اور گھر واپس آ گیا۔ غریب آدمی کی بیوی نے پھل کھا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے، یہاں کہ بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ ایک دن وہ اپنے شوہر کے ساتھ بکریاں چرا رہی تھی کہ درد زیادہ ہونے لگا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی اور وہاں ایک انتہائی خوبصورت گوری بچی نے جنم لیا۔ اس بچی کا نام اس نے قمر مطلب چاند رکھا اور اپنے گلے کا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا۔ نہانے کے لیے وہ دونوں تھوڑی دور گئے اور بچی کو درخت کے نیچے چھوڑ دیا۔ اسی دوران ایک مادہ بندر آئی، روتی ہوئی بچی کو دیکھا، اس پر ترس آیا اور اسے اٹھا کر جنگل میں لے گئی اور اسے اپنا دودھ پلایا۔ جب ماں واپس آئی تو بچی غائب تھی۔ ماں زاروں قطار رونے لگی۔
اور سمجھ گئی کہ بوڑھے شیخ کی بات سچ تھی۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ سال گزرتے گئے، قمر پلی بڑی، بندروں کے ساتھ رہی، جھیل میں نہاتی، درختوں پر کھیلتی، کبھی کبھار گاؤں کو دور سے دیکھتی مگر قریب نہ آتی۔ ایک دن وہ ایک باغ میں داخل ہوئی اور پھل کھانے لگی۔ باغ کے مالک نے اسے پکڑ لیا مگر اس کی خوبصورتی دیکھ کر اسے قید کر لیا۔ مالک کا بیٹا آیا، قمر کی کہانی سنی، اس کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا۔ اس نے اس کی مدد کا وعدہ کیا اور اس کے والد کو سب کچھ بتایا۔ آخر کار اعلان کروایا گیا کہ جس کی بیٹی گم ہوئی ہو وہ آ جائے۔ بہت لوگ آئے مگر کوئی ثبوت نہ لا سکے۔ پھر وہ غریب آدمی اور اس کی بیوی آئے اور ہار کی نشانی بتائی۔ قمر نے انہیں پہچان لیا اور دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مالک کے بیٹے نے قمر سے شادی کی درخواست کی، سب راضی ہوئے اور دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ اسی شادی میں وہی بوڑھا شیخ آیا اور غریب آدمی کی بیوی کو مبارک دی، پھر اچانک گم ہو گیا۔ غریب آدمی کی بیوی جان گئی کہ یہ سب اللہ کی طرف رجوع اور سچی توبہ کا نتیجہ تھا۔ قمر خوش زندگی گزارنے لگی مگر اس بندر کو کبھی نہیں بھول پائی جس نے اسے پالا تھا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔